چلیے آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی گہری اور طاقتور سورۃ الحدید کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ سورت ہمیں وجود، ایمان اور اس دنیا کی اصل حقیقت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، سورت کا آغاز ہی اس حیرت انگیز آیت سے ہوتا ہے۔ یہ آیت تو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے نا، وہ پہلا بھی، آخری بھی، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی۔ یہ جو بظاہر تضادات ہیں، یہ دراصل ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہر قسم کی انسانی سوچ اور وقت کی قید سے آزاد ہے۔ تو چلیے اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابتدائی آیات ایک ایسے خالق کی تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہیں جس کا علم اور قدرت کائنات کے ہر ایک ذرے میں سمایا ہوا ہے، کچھ بھی، بالکل کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ صرف کچھ نکات نہیں ہیں، یہ تصور ہی کتنا طاقتور ہے کہ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ خاص طور پر یہ آیت کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ بات جتنی دل کو تسلی دیتی ہے اتنا ہی ایک ذمہ داری کا احساس بھی دلاتی ہے کہ ہر عمل دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اگر خالق اتنا عظیم اور ہر جگہ موجود ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق یعنی ہم انسانوں کا کیا کردار ہے؟ یہیں سے سورت کا رخ اللہ کی صفات سے ہٹ کر انسانی ذمہ داریوں کی طرف مڑتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر ساری بات آ کر رکتی ہے۔ اس کا جواب صرف سوچنے یا ماننے میں نہیں بلکہ کچھ کرنے میں ہے، عمل میں پوشیدہ ہے۔ تو دیکھیے، سورت نے اس کا جواب دو چیزوں میں دیا ہے۔ پہلا ہے ایمان، جو کہ بنیاد ہے، اور دوسرا ہے خرچ کرنا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، مال کو امانت کہا گیا ہے، ذاتی ملکیت نہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اس کے مالک نہیں، صرف نگران ہیں۔ یہ سوچ ہی سب کچھ بدل دیتی ہے نا؟ سبحان اللہ! یہ تصور دیکھیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض کہا جا رہا ہے، یعنی یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کے ریٹرن کی گارنٹی خود اللہ دے رہا ہے، اور وہ بھی کئی گنا بڑھا کر۔ یہ انسان کو دینے پر ابھارنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ تو ابھی تک تو ہم نے دنیا کی ذمہ داریوں کی بات کی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس زندگی کا ایک حساب بھی ہے، اور یہاں سے منظر بالکل بدل جاتا ہے اور ہمیں قیامت کے دن میں لے جاتا ہے۔ ایک ایسا دن جہاں صرف دو ہی چیزیں ہوں گی، روشنی اور تاریکی۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیے، ایک طرف مومنین ہیں اور ان کی روشنی، وہ کوئی باہر سے نہیں آ رہی بلکہ وہ ان کے اپنے اعمال کی روشنی ہے جو ان کے آگے آگے دوڑ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اندھیرے میں ہیں، دوسروں سے روشنی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ایمان اور عمل کے ذاتی ہونے کی کیا زبردست مثال ہے۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انجام اتنا واضح ہے تو لوگ اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ سورت اس کا جواب دنیا کی ایک بہت ہی طاقتور مثال سے دیتی ہے جو اس کی عارضی حقیقت کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ بس ان الفاظ پر غور کیجئے، کھیل تماشا، زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، یہ وہ چیزیں جو انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہیں، اور یہ ہی اس مثال کا مرکزی خیال ہے۔ اب دیکھیے سورت اسے کیسے بیان کرتی ہے، بالکل ایک فصل کی طرح۔ پہلے بارش ہوتی ہے، سب ہرا بھرا ہو جاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی فصل سوکھ کر پیلی پڑ جاتی ہے اور آخر میں بیکار بھوسا بن کر رہ جاتی ہے۔ دنیا کی کامیابیوں کی بھی بالکل یہی حقیقت ہے۔ اور پھر اس پوری مثال کا نچوڑ صرف ایک جملے میں، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جسے ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں وہ صرف ایک دھوکا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر دنیا ایک دھوکا ہے تو پھر اس میں رہتے ہوئے صحیح راستہ کیسے ملے گا؟ ہم اس میں انصاف کیسے قائم کریں گے؟ اس کے لیے سورت ہمیں 3 بنیادی اوزار دیتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے۔ سوچئے، کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے، میزان بتاتا ہے کہ کیسے فیصلہ کرنا ہے، اور حدید وہ اس فیصلے کو لاگو کرنے کی طاقت ہے۔ ایک کے بغیر باقی 2 ادھورے ہیں۔ اور یہاں ہم سورت کے نام پر آتے ہیں، الحدید۔ یہ صرف ایک دھات کی بات نہیں ہو رہی، اس سے مراد وہ طاقت اور قوت ہے جو معاشرے سے ظلم ختم کرنے اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انصاف صرف اچھی باتوں سے قائم نہیں ہوتا، اس کے لیے طاقت بھی چاہیے۔ اب اتنی سخت ذمہ داریوں اور تنبیہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ دل میں تھوڑا خوف آ جائے، لیکن قرآن کبھی مایوسی پر بات ختم نہیں کرتا، اور یہی سورت کی خوبصورتی ہے کہ اس کا اختتام امید اور اللہ کی بے پناہ رحمت کے وعدے پر ہوتا ہے۔ اور وعدہ بھی کوئی معمولی نہیں، رحمت کا دوہرا حصہ۔ ذرا اس کی گہرائی کو سمجھیے، ایک انعام ایمان لانے کا، اور دوسرا ہر مشکل کے باوجود اس پر ڈٹے رہنے کا۔ یہ اللہ کی طرف سے قدردانی کا کیا ہی زبردست اظہار ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے،
इसी दुनिया में एक रोशनी का वादा जो रास्ता दिखाए, और जो गलतियां हो गईं उनकी माफ़ी का वादा। गोया अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में संभालने और सहारा देने का वादा कर रहा है। तो आखिर में ये पूरी सूरत हमें एक बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। असल कीमत किस चीज़ की है? इस फ़ानी धोखे वाली चमक दमक की, या उस हमेशा रहने वाली हकीकत की? और इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही तलाश करना है।